وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین واصحابہ الاکرمین الافضلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال عز وجل في الكتاب المجيد والفرقان الحميد: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ وقال الله تعالى في عظمة إمام الأنبياء صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ درود شریف یہ ایک بہترین وظیفہ ہے۔ درود شریف یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جس کو خود خدا بھی ہو کر اپناتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ صغیرہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو آئیے ایک مرتبہ عقیدت و محبت سے بارگاہ رسالت میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کیجیے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ میلاد شریف کا مہینہ ہے، بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نوری۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا، وخلق کل شیء من نوری، اور کائنات کی ہر چیز کو میرے نور سے پیدا فرمایا۔ یہ جو آج آسمان نظر آ رہا ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ جو فرش ہے، یہ جو سورج جگمگاتا ہوا نظر آ رہا ہے، یہ کالی گھٹا آسمانوں پر ستارے اور چاند جو چمکتا ہے، یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ لولا کا لما خلقت الدنیا، اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا ہی کو پیدا نہیں فرماتا۔ تو یہ دنیا کی تخلیق ہوئی تو مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ یہ آسمان، زمین، چاند، سورج، ستارے، یہ ساری کائنات، جنت و دوزخ، یہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تعمیر کی گئی ہے اور نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیق کی گئی۔ کہ اول ما خلق اللہ نوری وخلق کل شیء من نوری، کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اس وقت پیدا فرمایا کہ جب نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، سورج، ستارے، کچھ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ مِّن نُورِي، اور کائنات کی ہر چیز کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا فرمایا۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، اس میں روح ڈالی، تو نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدم علیہ السلام کی پیشانی میں منتقل فرما دیا۔
حضرت آدم علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنی پیشانی سے ایک باریک آواز سنا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ مولا میری پیشانی سے مجھے ایک باریک آواز سنائی دیتی ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ تو رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم یہ نور مصطفیٰ کی آواز ہے جو ہماری تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور مصطفیٰ کو سب سے پہلے پیدا فرمایا، اور جب نور مصطفیٰ سارے نبیوں میں آخر نبی بن کر، اللہ کے حبیب بن کر سارے نبیوں کے بعد تشریف لائے، ورنہ حقیقت تو یہ ہے کہ پہلے آپ ہی نبی ہیں اور آخر میں بھی آپ ہی نبی ہیں، کہ آپ ہی کے نور کو خدا نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا، تو پہلے نبی بھی آپ ہیں اور آخری نبی بھی آپ ہیں۔ تو محترم حاضرین، وہی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ ربیع الاول 11 ربیع الاول دوشنبے کے دن صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اس دن کو عید کا دن قرار دیتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں تو 2 عیدیں ہیں، ایک ہے ماہ رمضان کی عید اور دوسری بقرعید۔ لیکن میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ جو ماہ ربیع الاول کو عید کہنے پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، تو ہم اہل سنت والجماعت یہی کہتے ہیں کہ رمضان کی عید بھی ملی تو اس نور کے صدقے میں ملی، بقر عید ملی تو اسی نور کے صدقے میں ملی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لولاک لما خلقت الدنیا، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں دنیا ہی کو پیدا نہیں فرماتا۔ تو یہ ماہ ربیع الاول کی جو عید ہے، اسی عید کے صدقے میں ہمیں رمضان ملا، اسی عید کے صدقے میں ہمیں رمضان کی عید ملی، اسی عید کے صدقے میں ہمیں قرآن ملا، اور اسی عید کے صدقے میں بقرعید ہمیں نصیب ہوئی۔ تو یہی عید عیدوں کی عید ہے، اور جس کے دل میں عشق رسول ہوگا وہ ضرور عید منائے گا، اور جس کے دل میں عشق نہیں ہوگا وہ یوں ہی شرک اور بدعت کے نعرے لگائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج بڑا عجیب دور ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں گھروں کو سجایا جاتا ہے، مساجد پر لائٹیں کیوں لگائی جاتی ہے، گلیوں کو کیوں سجایا جاتا ہے۔ میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، آپ کی آمد مبارک پر، جب خود نبی پاک علیہ السلام اپنی ولادت کا جشن منایا کرتے تھے، کہ نبی پاک علیہ السلام ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے پیر کے روزہ رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کے دن میں پیدا ہوا ہوں، اس دنیا میں بھیجا گیا ہوں آخری نبی بنا کر، میں اسی طور پر اللہ کے شکر کے طور پر ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں۔ تو جب خود نبی پاک علیہ السلام اپنی ولادت کا جشن روزے کے ذریعے فرما رہے ہیں، ہم تو غلامان مصطفیٰ ہیں، اس نبی کے ماننے والے ہیں، تو ہم گلیوں اور مساجد کو سجا کر مصطفیٰ کی آمد کا جشن مناتے ہیں۔ الغرض، اس لیے علماء اہل سنت نے کیا خوب فرمایا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلام میں صرف 2 عیدیں ہیں، ایک ہے رمضان کی عید، ایک بقر عید، تو ان سے یہی جواب دیتے ہیں کہ رمضان کی عید تو روزہ رکھنے والوں کی عید ہے، بقر عید قربانی کرنے والوں کی عید ہے، اور عید میلاد النبی یہ عاشقان مصطفیٰ کی عید ہے۔ جس کے دل میں عشق ہوگا وہ جشن میلاد ضرور منائے گا، اور جس کے دل میں عشق نبی نہیں وہ یوں ہی شرک اور بدعت کہے گا، گلیوں کو سجاوٹ کو دیکھ کر، مساجد کی سجاوٹ کو دیکھ کر، عید میلاد النبی کے موقع پر لوگوں کو کھانا کھلاتے دیکھ کر یہی کہے گا کہ یہ شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، یہی کہے گا، کیونکہ اس کے دل میں عشق رسول نہیں۔ آپ کو بتلا دوں کہ عشق نبی اصل ہے ایمان کی جڑ، اگر اسی میں خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے، سارے سجدے بیکار ہے، سارے سجدے ناکارہ ہے، نامکمل ہے۔ جب تک عشق نبی نہ ہو تو ساری عبادتیں ناقابل مقبول ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے۔ محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج یہ تب تک مکمل نہیں ہوتے جب تک عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو۔ آپ کے سامنے ایک مثال بیان کر دوں کہ نبی کی عظمت کے اگر قائل نہ ہو تو ساری عبادتیں رائگاں ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے۔ اس کی زندہ مثال ہے ابلیس کی مثال۔ یہ جو ابلیس ہے، اس کی تاریخ میں بیان کیا جاتا ہے کہ زمین کا ایسا کوئی حصہ نہیں، زمین کی ایسی کوئی جگہ نہیں کہ جہاں پر شیطان نے سجدہ نہیں کیا ہو۔ اتنا عبادت گزار، فرشتوں کا سردار، رئیس الملائکہ، فرشتوں کو درس دیا کرتا تھا۔ آخر کیوں دھتکار دیا گیا؟ کیوں اللہ کی بارگاہ سے رد کر دیا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے دل میں نبی کی عظمت نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، روح ڈالی، تو تمام فرشتوں سے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرو، اللہ نے فرمایا۔ حالانکہ سجدہ یہ خدا کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، سجدہ صرف خدا کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کے لیے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم فرمایا۔ کیوں؟ نبی کی عظمت معلوم ہو جائے، نبی کا کیا مقام ہوتا ہے اس بات کا علم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ آدم کے لیے سجدہ کرے۔ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے انکار کر دیا۔ ابلیس نے کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس سے کہا کہ تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا؟ تو ابلیس نے کہا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا فرمایا، آدم کو مٹی سے، آگ مٹی کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ جب اس ابلیس نے آدم علیہ السلام اور ایک نبی کی عظمت کے لیے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ، تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو دھتکار دیا گیا ہے، تجھ پر لعنت ہے، قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی کہ جب تیرے دل میں نبی کی عظمت نہیں تو ساری عبادتیں تیرے منہ پر مار دی جاتی ہے اور صبح و قیامت تک تجھ پر لعنت برستی رہے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیے، ابلیس تو عبادت گزار تھا، رئیس الملائکہ تھا، آخر کیوں دھتکار دیا گیا، کیوں لعنتی قرار دیا گیا؟ نبی کی عظمت کا قائل نہیں تھا، اس کے دل میں نبی کے مقام کی جگہ نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دھتکار دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کی شرط سب سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت ہے، کہ جس کے دل میں عظمت رسول نہ ہو، جس کے دل میں الفت رسول نہ ہو، اس کی ساری عبادتیں نامکمل رہ جاتی ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب فرمایا کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اسی میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور کامل مومن وہی کہلاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یکون مؤمن حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا، ایک سچا مسلمان جب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت ماں باپ سے زیادہ نہ ہو جائے، اس کے دل میں میری محبت دوست عزیز و اقارب تمام لوگوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ ہو جائے، تب تک وہ ایک سچا مومن اور کامل مومن قرار نہیں پاتا۔ تو ایمان کی اصل عظمت رسول ہے، محبت رسول ہے، اگر اسی میں خامی ہے تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو یہ جشن میلاد صلی اللہ علیہ وسلم بنائیے، اپنے گھروں میں درود کے دسترخوان کا اہتمام کریں، بالخصوص 11 ربیع الاول دوشنبے کے دن جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 12 ربیع الاول دوشنبے کے دن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو ہر ایک کے میلاد منانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے کہ کوئی اپنے گھر میں درود پاک کا دسترخوان بچھا کر درود پاک کی کثرت کر کر حضور کی میلاد کا جشن مناتے ہیں، کوئی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت پر روزہ رکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا جشن مناتے ہیں، کوئی جشن اور جلوس کے ذریعے میلاد کا جشن مناتے ہیں، کوئی ہری جھنڈیوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تحریر کر کر ہوا میں لہرا کر حضور کی جشن کا میلاد مناتے ہیں۔ تو یہ اسلاف صالحین بزرگان دین کا طریقہ رہا ہے۔ آپ کو ایک بات اور بتلا دوں کہ جب جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھنڈیوں کو لہرایا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈیاں لگانا شرک اور بدعت ہے، ناجائز ہے۔ آپ کو بتلا دوں کہ جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردوں کو اٹھا دیا، مجھے مشرق سے مغرب تک سب کچھ نظر آنے لگا۔ تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ مشرق میں ایک جھنڈا ہے اور مغرب میں ایک جھنڈا ہے اور خانہ کعبہ کی چھت پر ایک جھنڈا ہے۔ آج جشن میلاد پر جھنڈیوں کو لہرایا جاتا ہے تو اعتراض کیا جاتا ہے۔ اعتراض کرنا ہو تو جھنڈیوں پر ہی کیوں ہوں؟ 15 اگست کے جھنڈے پر جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے اسی پر بھی اعتراض کیا جائے، 26 جنوری پر جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے اس پر بھی اعتراض کیا جائے، اس پر اعتراض نہیں ہوتا۔ جشن میلاد پر ہری جھنڈیوں کو لہرایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، شرک اور بدعت ہے۔ معزز سامعین اکرام، کہتے ہیں کہ 15 اگست کے موقع پر جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، 26 جنوری کو جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے، اس دن دیش آزاد ہوا تو اس پر ناجائز نہیں کہا جاتا۔ میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ جب جشن میلاد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہری جھنڈیوں کو لہرایا جاتا ہے تو اس لیے لہرایا جاتا ہے کہ یہ وہی ذات مبارکہ ہے کہ جس ذات کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ 15 اگست اور 26 جنوری کے موقع پر جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے تو آزادی کے موقع پر لہرایا جاتا ہے، اور جشن میلاد کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو ہری جھنڈیاں لہرائی جاتی ہے ہواؤں میں، یہ اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہ وہی جھنڈا ہے کہ جس پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے، اور اسی نام محمد کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے۔ تو الغرض جشن میلاد منائیے، اور بالخصوص جشن میلاد صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر، ولادت مصطفیٰ کے موقع پر ماہ ربیع الاول کے سارے مہینے میں درود شریف کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، کیونکہ درود شریف ایک بہترین وظیفہ ہے، اور درود شریف پڑھنا یہ امت اور نبی کے درمیان ایک بہترین تعلق برقرار رکھنے کا وظیفہ ہے۔ بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت اجاگر فرما دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ مولا ہم تمام کے دلوں میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اجاگر فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہی بدست دعا ہے کہ مولا ہمارے بولنے کو اور ہمارے سننے کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے، اور ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق عطا فرما دے، اور ہم تمام کے دلوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور اہل بیت اطہار کی عظمت اور محبت کو اجاگر پیدا فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔